مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق اکٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟
کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل کے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت، جب تک تو نفع مند تیری سیوا کی، تجھے پانی میں نہلایا۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو بھینسوں کے لیے بہترین اے سی چلاتے ہیں، دودھ خشک نہ کر جائیں، کولر چلاتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈک کا انتظام کرتے ہیں۔ میں نے تیری خدمت کی، پر آج تو نفع مند نہیں ہے، تیری ذات سے نفع نہیں مل رہا، تیری ذات سے فائدہ نہیں مل رہا، اس لیے تجھے چھری کے حوالے۔ کتنی عجیب بات۔ میں پل پل میں اپنے آپ کو پڑھوں، اپنی پوری زندگی میں نے گزار دی، کتنے لوگوں کو نفع دیا میں نے، اور کتنے لوگوں کو فائدہ دیا میں نے، اور کتنے لوگوں کو نقصان دیا، نہ چاہتے ہوئے اور چاہتے ہوئے، لفظوں سے نقصان، بولوں سے نقصان، سوچوں سے نقصان، اپنی کسی ٹیکنیک سے نقصان، اپنے کسی انداز سے نقصان۔ اور ایک اور سوچیں، کتنے لوگوں کو میں نفع دے سکتا تھا پر نہ دیا، میری ذات سے نفع مل سکتا تھا پر نہ ملا۔ سوچیں پل پل میں، سوچیں پل پل میں۔ ابھی سفر میں جا رہا تھا تو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا گائے گی دنیا گیت میرے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جو خیر کا کام، انسانیت کے نفع کا کام کر کے جائے گا، اس کے گیت دنیا گائے گی۔ اندر خیال آیا پھر تو گیت گانے کے لیے نفع کا کام کیا تھا، اخلاص کا کیا بنے گا؟ اللہ کی رضا کا کیا بنے گا؟ پھر تو لوگوں کو اس لیے فائدہ پہنچایا کہ لوگ میرے گیت گائیں گے۔ میں نے کہا مولانا،
ना चाहते हुए मेरी चाहत नहीं लोग गीत गाएं और लोग कहें कि हां भला आदमी है या था, लेकिन मैं ना सोचूं। जो इंसानियत को नफा पहुंचाता है वो अपने इखलास पे पहले नजर रखता है। मेरी तरफ देखते रहिएगा, सोए नहीं। और सोने वाली हालत हटा लेंगे, ऐसे पकड़ के टांगों को ऐसे सो जाना, ये हालत हटा लें पहले। जो इंसानियत को नफा देता है वो अपनी नजर दिल पे बड़ी नजर रखता है। किस लिए कर रहा? अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, शोहरत के लिए, वाह के लिए। सारी दुनिया उसे कह दे 2 नंबर है, अल्लाह कह दे 1 नंबर है, दुनिया के कहने से कुछ नहीं होता। और सारी दुनिया उसे हजरत साहब कह दे, बुजुर्ग कह दे, औलिया कह दे, मेरा अल्लाह कह दे तो दुनिया के दिखावे के लिए रंगबाजी करता था, 2 नंबरी करता था। दुनिया को दिखा ले, 4 दिन दिखाएगा, आखिर मेरे पास तो आना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इस हदीस को जब भी बयान करा बेहोश होकर गिर जाते थे कि एक आलिम जाएगा और अल्लाह के पास, हाँ भाई या अल्लाह इल्म तेरे लिए पढ़ा और तेरी मखलूक को इल्म सिखाए। फरमाया नहीं, इसलिए कि मुझे लोग वाह वाह करें। एक सखी जाएगा, किस लिए? या अल्लाह मखलूक पे माल लुटाया, मखलूक की खिदमत की, इंसानियत का दर्द था, इंसानियत का गम था, और माल लुटाता गया और खाने खिलाता गया चीजें। वह नहीं, हमारे लिए नहीं था, मखलूक के दिखावे के लिए था। और एक मुजाहिद, उसके खून टपक रहा होगा, किस लिए? या अल्लाह तेरी राहों में सर दे दिया, तेरी राहों में खून लहूलुहान और टुकड़े टुकड़े हो गया। पर मैं नहीं, तेरा मतलब वाह वाह थी और दुनिया में वाह वाह हो गई। जा अब दुनिया वालों से नफा ले, तेरे हमारे पास तेरे लिए कोई ना नफा है, ना उम्मीद है, ना रजा है, ना मोहब्बत है, ना शफाअत है, ना इताअत है, ना तेरे लिए कोई वादे हैं, ना जन्नत के, ना किसी चीज के। जा उनके पास चले जा। लोगों के बारे में हम क्यों कहें वो 2 नंबर है, अपने बारे में हर वक्त शक में रहे। बदकिस्मत शख्स है जो लोगों के बारे में तबसरे करेगा, अपनी बुजुर्गी चमकाता है, अपनी चौधराहट चमकाता है, इसका डेरा इसलिए चल रहा, खाने इसलिए खिला रहा कि लोग कहें सखियों में चौधरी इसलिए बना हुआ है, ये इसलिए खाना खिला रहा, ये इसलिए लोगों को पैसे दे रहा कि मेरी वाह वाह हो। पता नहीं वो उसके दिल में वो हो ही ना, और मैं ऐसी खामखा के लिए उसको उसके बारे में ख्याल करके गुमान करके गुनाहगार हो जाऊं। वो तो सच्चा सखी था, वो सच्चा शख्स था जो मखलूक के दुखों के लिए भागदौड़ कर रहा, उसके दिल में तो ये था ही नहीं। हमें तो सोच में भी पहरे बिठाने होंगे, हमारी तो सोच भी अपनी नहीं है, हमें तो सोच भी मखलूक की खैरखाही को सोचना होगा। एक बात मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं कि मरने से पहले मैं अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता। कैसे कह सकता हूं कि मैं मुखलिस हूं, मैं बिल्कुल खालिस और मेरी नीयत बिल्कुल सच्ची है, खोटी नहीं है, मेरे अंदर खोट नहीं है, मैं मौत से पहले कैसे कह सकता हूं? तवे पे रोटी के जलते देर लगती है, इंसान के बदलते देर नहीं लगती, बकौल एक अल्लाह वाले। हर पल मैं ये सोचूं कि मेरी जात से मखलूक को नफा पहुंचे और इंसानियत को भला पहुंचे, हर पल। और अब तक नहीं पहुंचा तो मैं कैसे मखलूक को नफा पहुंचाऊं? जरूरी नहीं मेरे पास बहुत सारा माल हो और मैं बहुत माल खर्च कर दूं, अरबों रुपए, नहीं तो मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त हो, अब क्या करूं, मैं मजदूर हूं, नहीं तो मेरी लंबी उम्र हो, सदियों उम्र हो, फिर मैं मखलूक को नफा पहुंचाऊं, नहीं। मेरे पास बहुत बड़ा माल हो, मैं अस्पताल बना दूं, सराय बना दूं, होटल बना दूं, स्कूल बना दूं, मखलूक को नफा पहुंचाऊं। हर फर्द, हर शख्स
ہر غریب سے فقیر مصروف سے مصروف اگر فیصلہ کر لے کہ میں انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہوں گا، اللہ چھوٹی چھوٹی ایسی راہیں اس کے لیے کھول دے گا اور انسانیت سے اس کو نفع و راحت پہنچے گی اور انسانیت کو بھلا پہنچے گا اور اللہ پاک پھر راضی ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے صرف راستے سے پتھر ہٹا دیا، جھاڑی ہٹا دی، میرے رب نے فرمایا جا تجھے میں نے معاف کیا۔ آقا نے فرمایا جو کسی نابینا کو 40 قدم چلا دے اس کا بدلہ جنت ہے، اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں تلاش کرتا جاؤں اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ ڈالتا جاؤں۔ بس 2 لفظ ہیں سارے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں تلاش کرتا جاؤں اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ ڈالتا جاؤں۔ چھوٹی چھوٹی یہ نیکیاں مخلوق کو اس پہ ڈالتا جاؤں اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بنتے بنتے بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ گردے کے مزاج میں جب چوری آتی ہے، ہمارے جسم میں گردہ ہوتا ہے، دائیں بائیں 2 گردے ہوتے ہیں، اس کی طبیعت میں کبھی چوری آ جاتی ہے، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ پھر یہ کرتا ہے کہ ساری چیزیں جو غیر ضروری ہیں جسم سے، جو کہ جسم کی بیماری کا ذریعہ بنیں گی، وہ نکال دیتا ہے، پر ایک ذرہ اس میں سے رکھ لیتا ہے۔ ہر دفعہ وہ نکالتا ہے، ایک ذرہ رکھتا ہے، وہ ذرہ رکھتے رکھتے اتنے MM کی پتھری بن جاتی ہے۔ وہ ایک ذرہ رکھتے 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 وہ ایک ذرہ کہیں اٹک جاتا ہے، پھر اس سے اور اٹک جاتا ہے، پھر اور اٹک جاتا ہے، پھر اور اٹک جاتا ہے، وہ اتنے MM کی پتھری، کہنے لگے جی بادام کے برابر پتھری تھی، کھجور کی گٹھلی کے برابر پتھری تھی، اس سے بڑی پتھری تھی۔ جاگ رہے ہیں بھائی؟ اس سے بڑی پتھری تھی، اور پھر چھوٹی چھوٹے بڑے پتھر بن جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے اور دوسروں کو اس پہ ڈالتے ڈالتے ایک وقت آتا ہے نیکیوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں اور نیکیوں کے سمندر بن جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن یہ بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اتنے حج کا ثواب اس کو دو، پریشان ہوگا، مولا سارا دن مزدوریاں کی، غریب تھا، کسی اور کا نام اعمال ادلی بدلی ہو گیا اور انہوں نے اٹھا کے اس کا رکھ دیا، اتنے صدقوں کا ثواب دو اس کو، لکھو بھائی، چلو جی فرشتوں اس کو دو، اتنی زکوٰۃ، اتنی خیرات، اتنے عطیات، اتنے صدقات، یہ خیرات اس کا ثواب دو، اتنے جہاد کا ثواب دو، اتنے نیکیوں کا ثواب دو، 40 سال تہجد کا ثواب دو۔ سخی آقا غریب دکھوں کا مارا ہوا فرض نماز پڑھتا تھا، رات کو تھکا مارا سوتا تھا، تہجد تو پڑھ ہی نہیں سکا، دو اس کو ثواب۔ اب یہ کہے گا کہ فرشتوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یا اللہ غلطی ہو گئی، بھائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک جل شان ہو اس کی تطمئن قلب، اس کی تسلی کے لیے فرمائے گا میرے بندے یہ تیرا ہے، آج کا دن انصاف ہوگا، آج کا دن سچ ہوگا، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ چلتا گیا اور لوگوں کو چلاتا گیا، وہ چھوٹی نیکی میں تو نے لگایا تھا، اس نے بڑی نیکیاں شروع کر دی، اس سے بڑی نیکیاں شروع کر دی، اس کے بعد اس نے اور بڑی نیکیاں، پھر اس نے حج کیے، جہاد کیے، صدقات دیے، خیرات کیے، لوگوں کی خدمت کی، اللہ کو راضی کیا، آقا مدینے والے پہ کروڑوں درود و سلام بھیجا، اور یہ تو نے ایک دفعہ اس کو چھوٹی نیکی پہ لگایا تھا اور ایک چراغ جلایا تھا، بس ایک چھوٹی سی چنگاری سے چراغ جلا تھا، پھر چراغ سے چراغ، دیے سے دیا، وہ جلا وہ جلا وہ جلا، تجھے پتہ نہیں ہے تیری نیکیاں پہاڑ بن گئی، جبال الخیر، نیکیاں خیر کے پہاڑ بن گئے۔ مخلوق خدا کے دکھ، مخلوق خدا کی راحت کا میں ذریعہ بن جاؤں، اور اس کے دکھ ٹالنے کا، پریشانی دور کرنے کا میں ذریعہ بن جاؤں،
اور میرے دل میں انسانیت کا نفع ہو. وہ انسانیت مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کسی مسلک، کسی مذہب، کسی صوبے، کسی فرقے، کسی رنگ، کسی نسل سے انسانیت کا تعلق ہو، اور میں اس انسانیت کا ذریعہ بن جاؤں خیر پہنچانے کا، عافیت پہنچانے کا اور راحت پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤں. یہ محمدی مزاج ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ محمدی مزاج ہے. میرے آقا قیامت تک کی انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہوئے ہیں، اور میں قیامت تک کی انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہو جاؤں. یہ مزاج محمدی ہے، یہ مزاج، یہ طبیعت ہماری طبیعتوں میں آ جائے. ایک ہے کہ میں اس سے اپنی چیزیں چھپا لوں. میں آ رہا تھا، ایک درویشوں کے ہاں گیا، مسکین پور شریف میں واپس آ رہا تھا. ایک صاحب کی گاڑی پہ گیا تھا، اس کی صاف ستھری گاڑی تھی. ایک صاحب کا میں نے اپنا فون بند تھا، فون کھولا نا، تو اس کے میسج آئے تھے 20-25. میں بھی یہاں ہوں، آپ کہاں ہیں؟ ابھی میں نے آپ کا بیان سنا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا فون کیا، میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگی کہ میں اچ شریف چوک پہ ہوں. اچھا، میں نے کہا آپ ٹھہر جائیں، میں آپ کے قریب ہوں، پیچھے آ رہا ہوں. ٹھہر گیا. جس گاڑی میں بیٹھا تھا، کرولا گاڑی تھی ایک ہمارے دوست کی، اس میں اے سی بھی چل رہا تھا، کولنگ بھی تھی. اس کی جیپ سامنے کھڑی تھی، وہ پرانی جیپ جس پہ بڑا گیندا لٹکا ہوا تھا، پوٹوہار کہتے پرانی، جس میں وہ ہاتھی یا گیندا لٹکا ہوا پوٹوہار، پرانی، بالکل پرانی. اور اس کی کھڑکی کھولے نا، اندر سے خیر انہوں نے کھڑکی کھولی، دھکا دیا، میں اس میں بیٹھا ان کی دلجوئی کے لیے کہ میرے ساتھ سفر کریں. بڑے عرصہ ہوا، 2000 سے لے کر اب تک میں میرے ساتھ سفر آپ نے نہیں کیا. 2000 سے لے کر 2019 تک آپ نے میرے ساتھ سفر نہیں کیا. میں بیٹھ گیا. اب گاڑی چل رہی ہے، تو اس نے اپنی مزاج سے چلنا ہے. اب وہ میری جو دوست ہیں ان کی گاڑی میرے پیچھے چل رہی ہے. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا مجھے آپ کی ایک بات یاد ہے، اس گاڑی کو دیکھ کے ایک بات یاد ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی جیب کو احتیاط سے رکھوں اور لوگوں سے خرچ کراؤں، اور آپ نے کہا تھا مجھے لوگوں سے خرچ کرانے کا فن بھی آتا ہے. ایسے زور پہ نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا. کہنے لگا بڑی پرانی بات آپ کو یاد، اور بڑے خوش ہوئے. اسٹیئرنگ پہ نا ایسے دور سے ہاتھ مارا. کہنے لگا آپ کو بڑی پرانی بات یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں یاد ہے. میں نے کہا اصل میں یاد اس جیپ نے دلائی ہے، اگر آپ خرچ کرتے تو آج یہ جیپ نہ ہوتے. کیوں؟ وہ کریم لوٹا کے دیتا ہے. یاد رکھنا، سخی کبھی بھی، یہ بات یاد رکھیے گا، ایک موتی دے رہا ہوں، سخی کبھی بھی مال کے بھروسوں پہ سخاوت نہیں کرتا، رب کے وعدے پہ سخاوت کرتا ہے. میرے اللہ کے وعدے ہیں، رب سچا، رب کے وعدے سچ، اس کا حبیب سچا، اس کے حبیب کے وعدے سچ. سخی کبھی بھی مال پہ، چیزوں پہ، اسباب پہ، بھروسے پہ سخاوت نہیں کرتا، رب کے وعدوں پہ سخاوت کرتا ہے کہ اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اللہ دے گا اور اللہ دیتا ہے، اور اللہ سے میں نے لیا ہے. آج ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب اپنے ایک دوست سے کہنے لگے، میں سن رہا تھا، کہنے لگے میرے دل میں ایک انوکھی سی تسکین ہے کہ ابھی رمضان آئے گا اور میں اللہ کو دوں گا. ایک انوکھی سی ابھی سے تسکین ہے، ایک انوکھی سی ابھی سے راحت ہے. کہ اللہ کو دے کر جو اندر ایک سکون ملتا ہے. اور میں جو شہید کو اللہ کے نام پہ جان دینے پہ جو پہلی ضرب پہ جو سکون ملے گا،
उसी पे कहेगा कि मौला फिर जिंदा कर, फिर तेरी राहों में सर दूं, सुम्मा ओहिया सुम्मा उक्तल। मौला फिर जिंदा कर, फिर मर जाऊं, फिर जिंदा कर, फिर जान दे दूं, फिर जिंदा कर। उसको इस जान देने पे जो लज्जत मिलेगी वो तो उसको मिलेगी जो मिल गया। कहने लगा कि जितना रमजान करीब आ रहा, मेरे अंदर एक तस्कीन बढ़ रही कि अब अल्लाह को दूंगा, ज़कात के नाम पे, सदकात के नाम पे, अतियात के नाम पे, खैरात के नाम पे, फितराने के नाम पे अल्लाह को दूंगा। अल्लाह को दूंगा, मेरी जात से इंसानियत को नफा हो, मेरी कब्र पे आके कोई ठोकर ना मारे। मैं पीपल के नीचे बैठा था, मैं इलाके का जगह का नाम नहीं लेता, तो सख्त गर्मी थी। मैं ढूंढता ढांढता वहां गया, बहुत सख्त गर्मी थी। तो पीपल के नीचे गाड़ी खड़ी की और बाहर निकला। दरख्त की छांव आके वाण दी छां ठंडी होती है, दरख्त की छांव ठंडी होती है। मैं खड़ा था तो मेरे पास आए वो साहब, खैरियत से हैं, ठीक है। मैंने कहा बड़ा आपको ढूंढा। लगे आपके साथ ये साहब हैं, ये तो मुझे जानते थे। मैंने कहा आपको जानते थे, घर नहीं जानते थे, और मोबाइल आपका बंद था। ओ कहने लगे मेरी कई सिमें हैं है। मुझे बातें बातें करते कहने लगे अपने दोस्तों को जरा एक तरफ भेजेंगे, मैं आपसे कोई इलादा बात करना चाहता हूं। मैंने इलादा भेज दिया। मुझसे कहने लगे मुझे सुकून चाहिए, मुझे राहत चाहिए। मैंने कहा आपके पास सियासत है, माल है, चीजें हैं, बड़ी दुनिया है, मैं खुद फकीर आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं। कहने लगे आप मुझे जिस अंदाज से ढूंढते आए हैं मुझे पता है, सारा दिन परा पंचायत करता हूं। आप मुझे असल में इस दलदल से निकालने के लिए ढूंढते आए हैं। कई आते हैं थाने से मुझे बंदा उठवाने के लिए, कई आते हैं कहां से बंदा उठवाने के लिए, कई आप मुझे किसी और वजह से आए हैं। मुझे सुकून चाहिए, रात से मुझे खौफ आता है, रात से मुझे डर लगता है। क्या मतलब? कहने लगा वो फलां पुली है ना, आगे नहरों का एक संगम था, बड़ी नहर से छोटी 4-5 नहरें निकल रही हैं, कोई इधर जा रही है। कहने लगा है ना, वहां बंदा बैठा था और मेरे इलेक्शन थे। मैं वहां गया तो मैंने सलाम किया, उन्होंने कहा हाँ तेरा सलाम सुन लिया, पर तुझे वोट नहीं देना मैंने। और बड़े गुस्से में आया। कहने लगा चुप करके गाड़ी में आया तो मैंने ऐसा इसको फारिग कर दूं। उन्होंने कहा ठीक है ओके सर। सुबह वो नहीं था, कत्ल हो गया। हर रात आके मेरा गिरेबान पकड़ता है और मैं बस यूं सोता हूं और मेरी आंख लगती है और मुझे कहता है बता मेरा कसूर क्या था। बेअय्य ज़म्बिन कुतिलत बेअय्य ज़म्बिन कुतिलत, मुझे किस कसूर में तूने कत्ल किया था? सारी रात में इस कशमकश में, कभी यूं होता हूं तो वो हट जाता है, फिर यूं होता हूं तो फिर आ जाता है। नींद की गोलियां मुझ पे खत्म हैं, जिंदगी का सुकून, एयर कंडीशन, एसी, बेड, सोफे, बिस्तर खत्म है। वो आता है और आके मेरे गिरबान को झंझोड़ता है। और एक और नक्शा, अब मैं आपको 2 नक्शे दिखाता हूं। एक और नक्शा कहता हूं। एक साहब मुझसे कहने लगे आपके दर से वज़ाइफ टोट के सुनता हूं, अल्लाह की मखलूक को बताता हूं, मखलूक को नफा होता है और मखलूक को फायदा होता है। एक रात में सो रहा था, सोते सोते मैंने महसूस किया कोई रीछ की तरह एक चीज है उड़ती हुई आई और आके मुझे चिपक गई एकदम, और उसने पंजे काट दिए और मैं चीख रहा हूं और वो चीज मुझे नहीं छोड़ रही। और उसके बाद उसने जुबान फेरी ना, मैं नमक की तरह घूमना शुरू हो गया, जैसे कि ये मुझे सारा निगल जाएगी, चाट जाएगी ये बला।
अभी एक सिलसिला था ही, चंद लम्हों में वो सारे लोग आ गए जिनको मैंने तस्बीहां बताई थी, वजीफे बताए थे, अमल बताया था, जिंदा भी मुर्दा भी सब आ गए। और आके ना किसी ने उसका बाल खींचा, किसी ने नाक खींचा, किसी ने कान खींचा, किसी ओ जकड़ा होता उसने मुझे। कहने लगे, एक बंदा आया, उसने जूता उतार के मार ठा ठा शुरू कर दिया। पर थोड़ी देर के बाद उसकी जान कमजोर हो गई और कहने लगे, उस बंदे को करता है जिसने हमें नफा दिया था, हमें फैज दिया था, तकलीफ हमारी दूर की थी, उसके ऊपर तो उसको पकड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया। और उसके बाद एक बंदा आगे बढ़ा, उसने उसको जला दिया और एकदम शोला उठा और वो चीज जल गई और मुझे राहत मिली। कहा कि मेरी आंख खुली तो मैं पसीना पसीना था और जिन जगहों पे उस चीज ने पंजे गाड़े हुए थे उन जगहों में मुझे बोझ का निशान था। जैसे आप ना किसी बंदे को अपनी बाहों में लेके जोर से भींचे तो जब उसको छोड़े तो उसके उस हिस्से पे महसूस हो कि मुझे किसी ने दबाया था। और कहा मुझे सुकून आया और सुकून के बाद अचानक मेरी कैफियत जब मैं उससे निकला तो एक राहत मिली। यही लोग होंगे जो क़यामत के दिन भी इसी तरह मुझे नहीं खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे करीम का। यही लोग होंगे जो क़यामत के दिन मेरे सामने आ जाएंगे। अल्लाह पाक से अर्ज करेंगे, मौला ये वही शख्स है जिसने मुझे राहत पहुंचाई थी, जिसने मुझे नफा पहुंचाया था और जिसने मेरे मसाइल में हल करने में साथ दिया था और मेरे दुख को दूर करने में मौला ये वही शख्स है। क़यामत में आका का फरमान है और ये होगा, सिफारिशें होंगी। हाजी 400 घराने, एक रिवायत में 250 घराने, एक रिवायत में 300 घराने फैमिलियां और एक रिवायत में 400 घराने का जो मकबूल हाजी, महबूब हाजी, वो सिफारिशें करेगा। नमाजी सिफारिशें करेगा, सखी सिफारिशें करेगा, आलिम सिफारिश करेगा, हाफिज सिफारिश करेगा अल्लाह पाक के हां। और ऐसे लोग जिनके लिए फैसले हो चुके थे कि वो जहन्नुम में जा चुके हैं या जाने वाले हैं या फैसला हो गया भेज दो, उनको जहन्नुम से या बाहर से निकलवा के अपने साथ ले जाएंगे। हमने नफामंद जिंदगी में साथी बनना है। अल्लाह की मखलूक को फैज और नफा पहुंचे और मेरी जात से पहुंचे, मेरी जात से पहुंचे। मैं एक दुकान पे गया, बड़ी पुरानी बात है, हमने लंगर खाने की चारपाइयां बनाई तो उस चारपाइयों का बान लेने गया लाहौर में, जहां उसकी मार्केट है। मैं गया ना दुकान पे तो मैंने कहा इतने मन बांध लेना है। अच्छा, मेरे मुंह से ना ऊंचा निकल गया। दुकान से एक दूर से ना एक दुकानदार बैठा था, उसने मुझे ऐसी किया, आंख से ऐसा इशारा किया, आंख से ऐसे किया। इशारे से मुझे महसूस हो कि उसने कुछ इशारा किया है। मैंने देखा था तो वो ऐसे किया, उसने फिर इशारा। मैंने कहा भी अपना रेट बता दें, क्वालिटी बता दें। मैं उसके पास गया, क्या लगा फजूल आदमी है, थर्ड क्लास चीज है, आपको बेहतरीन चीज दिखाता हूं, लेना ले आपकी मर्जी। ये देखिए, आपने उसके पास देखा था ये इतने में चीज थी, आप इतने में चीज है। आप लगता है मौलवी साहब है, कोई मदरसे का जाना ना कि हाँ मैं ऐसे अमूमी तौर पे एहसास होता है कि बेचारा मांगता होगा, इससे पहले इसके पास गुर्बत तंगदस्ती होगी, अब बेचारे के पास कोई इधर उधर के पैसे आ गए हैं, लिहाजा चिट्टे कपड़े भी पहन लिए तो जूती भी पहन ली। तो कहने लगा ये बान है, देखें आपको ये चाहिए ना, यही चाहिए, उसका रेट ये है, इसका रेट ये। अब बान की गुच्छी मेरे हाथ में थी और मैं एक चीज सोच रहा था कि दुनिया में हर बंदा अपना माल बेचने के लिए कैसे इशारे करता है, और उसका इशारा मेरे दिल पे भी लगा, दिल में भी लगा, और उसने अपना माल मुझे सस्ता दे दिया, वही चीज सस्ती दे दी। तो मैंने उसका कहा ठीक है, इतने मन बान मुझे तोल दे, और उसने तोल दिया। और वो दुकानदार मुझे देख रहा था और खामोश था, और उसके अंदर एक बेचैनी थी जो जिसकी झलक मैं उसके चेहरे से महसूस कर रहा था।
اور یہ اپنا سودا بیچ، نوٹ گن. اور اس کے بعد میں نے اس سے پھر کہا کہ جھونگا دے. پھر ایک چھابی جھونگے بھی لی میں نے، وہ پھر لنگر خانے میں ڈال دی. جیسے میں برتن لینے گیا لنگر خانے کے تو میں نے کہا جھونگا دیتے، اس نے گلاس جھونگے میں دیا اسٹیل کا. تو میں اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے اعتبار سے ہم اپنا مال بیچنے کے لیے، اپنی تجارت بیچنے کے لیے کیا کیا فن استعمال کرتے ہیں، کیا کمال ہے. اور اللہ کا نام اور مخلوق کے نفع کی چیزیں اور میری ذات سے انسانیت کو فیض اور خیر مل جائے، یہ کیسے ہوگا اور یہ کیسے حاصل ہوگا اور یہ کیسے چیز بنے گی؟ یہ میرا سودا کیسے بکے، یہ میری چیز کیسے بکے، یہ چیز کیسے بکے. میں ٹرین میں سفر کیا میں نے، تو میرے ساتھ میرے دو ساتھی بھی تھے. میں نے کہا بھائی نماز کا وقت ہے، کوئی جگہ ڈھونڈو. انہوں نے نا بجلی والا جو کمرہ ہوتا ہے جہاں سے وہ بجلی کے لگے ہوتے ہیں بڑے پینل بورڈ وغیرہ، ان کو اٹھا دیں گے. بجلی کے پینل بورڈ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں میرے سامنے نہ سوئیں، مہربانی آپ کی، دور کونے میں سو جائیں. ڈرائیور کے ساتھ بندہ جو سوئے نا، ڈرائیور کہتا ہے یا اس کو اتار دو یا مجھے کرے، میری منت ہے آپ سے. ڈرائیور کے ساتھ جو بندہ سوئے نا تو ڈرائیور نے کہتا ہے نا. میں نے واقعہ نہیں سنایا تھا، ایک چودھری صاحب ہے، ان کا پیٹرول پمپ ہے، خود ڈرائیو کر رہے تھے اور ڈرائیور ساتھ بیٹھا تھا، سو رہا تھا. تو اس کو کہا، آواز دی، اچھا جی جی چودھری صاحب جی، پھر سو گیا. پھر آواز دی، پھر ایک سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر دی، کہنے اتر نیچے تھلے لے. کہنے لگا میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پیچھے دوڑتا ہوں. وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، وہ دوڑتا ہوا آیا. انہوں نے منزل میں جہاں پہنچے تھے کچھ دیر کے بعد وہ بھی پہنچ گئے. انہوں نے کہا بیٹھ جا، بیٹھ گئے. اب انہوں نے کہا اب نیند آئی گا؟ بالکل نیند نہیں. اچھا یہ نماز کی جگہ انہوں نے ڈھونڈی. نماز کی جگہ جب ڈھونڈی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اب وہ بندہ کہے ہاں ہاں یہ باہر جاؤ باہر جاؤ، ادھر جگہ پڑی ادھر بیٹھ. انہوں نے نا اسے ابکری دیا، یاد ہے ابکری دیا. اس نے دیکھا نا کہ ہاں میری بیوی پڑھتی ہے ہر مہینے. یہ کس مہینے کا ہے؟ کس مہینے کا ہے؟ اگر نہیں لے آؤں ناراض ہوتی ہے. انہوں نے اور اس کو سوئی چبو دی. یہ حکیم صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں. ادھر سے میں آ گیا، کہنے آپ ہیں. فوراً بیوی کو فون ملایا. وہ جن کی ملاقات کے لیے جو کہتی ہے میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ سیلفی تھی نہیں یہ بنا لیتا بیچارہ. میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہیں وہ جن کی ملاقات نہیں ہوتی، وہ جن کا رسالہ ابکری ہے. وہ کہنے لگی اچھا تو سچ کہہ رہے. اندر کشمکش ہو رہی اور میں خاموش کھڑا ایک چیز کو سوچ رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ طارق تیری اوقات کچھ نہیں، تو نے مخلوق کے نفع کے لیے کچھ ورقے چھاپ دیے ہیں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچا ہے اور تیری اتنی پذیرائی ہو رہی ہے. اس نے جائے نمازیں نکالی، کھیس پتہ نہیں چادریں اور کیا کہانی شروع ہو گئی، اور ہم جناب خوشو خضو سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ خوش ہے. فلاں لے آؤں، پانی لے آؤں، یہ چیز لے آؤں. اس کا تو پریشان تھا کہ ملاقات ہو گئی فقیر سے، ملاقات ہو گئی. جاتے جاتے لوگ کہتے اچھا آپ فلاں ہیں، ایک فوٹو بنا لیں آپ کے ساتھ. کیا ہے، کیا میں اتنا اہم آ گیا ہوں؟ ایک چھوٹی سی باتیں بیٹھ کے کرتا ہوں، اور ایک رسالے کے چند ورق ہیں، کتابوں کے چند اوراق ہیں، جس میں کوشش ہے کہ انسانیت کے دکھ دور ہو جائیں، تکلیفیں دور ہو جائیں، مسائل حل ہو جائیں، ان کی مشکلیں دور ہو جائیں، ان کے دکھ ان کے مسائل میں ان کے ساتھی بن جائیں. ایک چھوٹا سا ایک عزم ہے، چھوٹا سا عزم ہے، عزم ہے جو کیا ہے، عزم ہے جو کیا ہے. ایسے ساتھی بنتے چلے گئے، ایسے ٹیم بنتی چلی گئی، ایسے دنیا اکٹھی ہوتی چلی گئی.
اور نظام عالم متوجہ ہوتا چلا گیا. کیوں؟ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بکری کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی، گھاس دکھاؤ آ جائے گی، نفع دکھاؤ تو جانور بھی آ جاتا ہے. انسان تو پھر بھی انسان ہے تو جانور بھی آ جاتا ہے. انسان تو پھر بھی انسان ہے، انسان کے اندر تو شعور احساس جانور سے زیادہ ہے. میں خط پڑھتا رہتا ہوں لوگوں کو جو نفع ملتا ہے، پھر وہ نفع لوگوں کو کیسے ملتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ. کہنے لگے آپ کے درس اور رسالے میں سورۃ علم نشرح کے فضائل کے بارے میں پڑھا اور آزمایا. جب بھی رش والی جگہ پر سورۃ علم نشرح پڑھا، 3 بار پڑھا اور یقین سے تو مجھے اتنے رش میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور باری جلد آ گئی. حتیٰ کہ بل دیتے ہوئے، بجلی کا بل، پانی کا بل، بینک میں یا کہیں، مجھے رش سے کبھی میرا سامنا نہیں ہوا. اور میں نے ہمیشہ علم نشرح دیکھ کے دور سے پڑھنا شروع کر دی اور بس مجھے راہیں ملتی چلی گئی اور میں آگے سے آگے نکلتا چلا گیا. دوسرا بتایا کہ ہماری ایک پڑوسن، اس کی نظر بد بہت مشہور ہے، نظر بہت لگتی ہے. میں شادی میں جانے کے لیے اپنے کپڑے استری کر رہی تھی کہ وہ آ گئی اور میرے کپڑوں کی تعریف شروع کی. اور میں پریشان ہو گئی کہ استری پہلے ہی کپڑے جلا ہی رہی تھی اور میں بڑی احساس سے کپڑے استری کر رہی تھی. میں نے فوراً ہی نظر بد کی آپ کی جو دعا تھی بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے کپڑوں پر پھونک مار دی. میری پڑوسن اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے آئی تھی کیونکہ اس کے گھر لائٹ نہیں تھی. میں نے اس سے کہا کہ تم پہلے استری کر لو. میں نے دیکھا جب اس نے اپنا دوپٹہ استری کیا تو وہ جل گیا اور نظر پلٹ کر اس کو جا لگی کیونکہ میں نظر بد کی دعا پڑھ رہی تھی جو آپ نے اپنے درس میں بتائی تھی وہ نہیں پڑھ رہی تھی اور اس کا دوپٹہ جل گیا. پر ایک بات میں وضاحت تھوڑی سی عرض کر دوں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے گھر میں قسمت سے انہوں نے گھر کا اوپر کا حصہ بنایا. ان کے گھر میں کوئی آ جائے اور کہہ دے ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے، وہ فوراً میاں بیوی یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اب نظر لگ گئی، اب نظر لگ گئی. بھائی خدا کا خوف کرو، اس سے مخلوق خدا کے ساتھ بدگمانی تو شروع نہ کرو. دیکھیں ہر چیز کی سرحدیں ملتی ہیں، قناعت اور بخل کی سرحدیں ملتی ہیں، شجاعت اور ظلم کی سرحدیں ملتی ہیں، وقار اور تکبر کی سرحدیں ملتی ہیں. کبھی کہیں تو میں اس کی وضاحت کر کے بتاؤں گا. وقار اور تکبر کی سرحدیں ملتی ہیں، قناعت اور بخل کی سرحدیں ملتی ہیں، بہت زیادہ. اسراف اور سخاوت کی سرحدیں ملتی ہیں. یہ ایک نظام ہے پورا. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر کسی پہ انسان پر بدگمانی شروع کر دیں. ان کے گھر میں جو بھی آ جائے، جو پڑھ پڑھ کے میاں بیوی بیچارے پھونکے ماریں گے، جو پھونکے ماریں گے اللہ. اور خود ایسے ہیں ان کا جسم اتنا ہے کہ ان کو کوئی پھونک مار دے تو وہ اڑ جائے. ان کو بھی کوئی پھونک مار دے تو میرے خیال میں آندھی طوفان میں گھر کے دروازے بند رکھتے ہوں گے، گمان یہ ہے، یا گرل کے ساتھ چپک رہتے ہیں گرل سے باہر نہ نکل جائے. یہ دعا ہے، اس میں طاقت ہے. پر ایک بات پھر ہے، احتیاط ہو. ہماری ذات کسی کے لیے نفع مند ہو، بدگمانی شک کا ذریعہ نہ ہو. پر اس دعا کی طاقت ہے اور اس دعا کی تاثیر ہے اور بہت کمال ہے اس دعا کا. ایک صاحب نے ایک عجیب چیز اور لکھی ہے. میں مخلوق کے نفع کی فائدے کی چیزیں بتا رہا ہوں. کہنے لگا مجھے خون کی کمی تھی، اور میرے دل میں ایک تصور آیا کہ آپ نے بتایا نا کہ حاملہ عورت کی ڈیلیوری کے لیے ایک آیت ہے، سورۃ انشقاق پارہ نمبر 30 کی آیت ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. یہ آیت ہے اور واقعی اس آیت کی تاثیر ہے. اس آیت کا تعویذ لکھ کے باندھ دیں تو ڈیلیوری ہو جاتی ہے. اور پھر وہ تعویذ جتنے لوگوں کو باندھتے جائیں، 400 500 1000 جتنے سب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یقین شرط ہے، یقین.
تو ایک گمان ہوا کہ یہ آیت خون کی کمی کو پورا کرتی ہے، کیونکہ جب حاملہ کی زچگی میں جو ہے حاملہ کو تو خون اس کا بہتا ہے، تو کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، میرے خون میں بہت زیادہ کمی تھی، ایچ بی، ہیموگلوبن، اور یہ سارا نظام بہت کمزور تھا۔ اب ایک تصویر پڑھی صبح شام یا ہر نماز کے بعد، صرف چند دنوں اور چند ہفتوں کے اندر خون کی کمی پوری ہو گئی، چند دنوں اور چند ہفتوں کے اندر خون کی کمی پوری ہو گئی۔ اور اس آیت کو ضمناً میں عرض کرتا جاؤں، یہ آیت خون کی کمی کے لیے ہمارے مشاہدے میں اب آ رہی، اس سے پہلے ڈیلیوری کے لیے، ولادت کے لیے، زچگی کے لیے یہ چیز ہے ہمارے مشاہدے میں اور تجربے میں بھی ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی عرض کروں گا، کوئی بندہ کسی چیز کا قبضہ نہ چھوڑتا ہو، قبضہ دکان کا، مکان کا، زمین کا، یا حق نہ دیتا ہو۔ یہ آیت اصل میں حق بھی لیتی ہے۔ جسم سے بچہ لے لیا نا، جسم کے اندر بچہ چھپا ہوا تھا، اس آیت نے بچہ لے لیا۔ یہ آیت حق بھی لیتی ہے کہ کوئی ایسا فرد ہے جس نے ہمارا حق کھایا ہے۔ اگر اس جذبے سے، اس نیت سے اس آیت کو پڑھا جائے، اور وہ جتنا بندہ وجدان سے پڑھے گا، جتنا یقین سے پڑھے گا، جتنا اعتماد سے پڑھے گا، جتنا دل کی کیفیتوں سے پڑھے گا، جتنا اندر کے درد سے پڑھے گا، اور جتنا تصور خیال سے پڑھے گا، اتنا پھر اس کو کمال بھی ملے گا، حق مل جاتا ہے۔ کئی لوگوں کے مکان کے قبضے، دکانوں کے، زمینوں کے، چیزوں کے قبضے یا پراپرٹی کا حق نہیں، جائیداد کا حق نہیں دیتے تھے۔ اس آیت میں وہ چیز بھی ہے، اور عمومی طور پہ میں آپ کو اس کے لیے بتاتا رہتا ہوں، ڈیلیوری کے لیے، زچگی کے لیے، ولادت کے لیے، بچوں کی، اولاد کی، اس کے لیے بہت کمال چیز۔ کسی کو زچگی، ڈیلیوری کے لیے اس کا فائدہ ہوا؟ آپ کو ہوا؟ کس کو ہوا؟ ہاں، کہتے میں اس کا تعویذ بنا کے دیتا ہوں۔ کتنے سالوں سے دے رہے ہیں؟ 10-15 سال سے۔ جانوروں کے لیے کہتے ہیں گڑ پڑھ کر دے دیتے ہیں، اور جانوروں کے بچے کے مسئلہ ڈیلیوری کا، ولادت کا حل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کے لیے بھی گڑ پر پڑھ کر دے دیں تو ان کا بھی حل ہو جائے گا۔ جی، پہلا بیٹا تھا، ڈاکٹر کہنے لگے بچہ الٹا ہے، آپریشن ہوگا۔ کہنے لگے میں آپ کے پاس آیا، آپ نے بتایا، ایک ہفتہ میاں بیوی دونوں نے خوب پڑھا، بچہ سیدھا بھی ہو گیا اور سیدھی راہوں سے بھی نکلا اور کرم بھی ہو گیا۔ کوئی سرجری، آپریشن میں کچھ بھی؟ اور ہاں، ڈاکٹروں نے بڑا آپریشن بتایا تھا۔ بھائی کو یہ آیت بتائی، انہوں نے پڑھی اور فائدہ ہو گیا۔ اب مجھے ایک چیز بتائیں، بس بیٹھ جائیں، ایک چیز بتائیں کہ اللہ کی مخلوق کو اس آیت سے فائدہ ملا، جس نے بھی لکھ کر دیا، پڑھ کر دم کیا کسی میٹھی چیز پر، کسی پانی پہ، یا تصور ہی تصور میں پڑھتے رہے۔ میں تو اکثر حاملہ خواتین سے کہتا ہوں، جب بھی امید کیفیت محسوس ہو کہ امید سے، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک 11 دفعہ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، اور جب قریب ہو ڈیلیوری کا جو ہے زچگی، ولادت کے قریب ایام میں کچھ زیادہ دفعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جس کو بتایا ہے اللہ نے بڑی سہولت سے اور عافیت سے اس کو بچے کی ولادت میں بہت نفع مند ثابت ہوئی ہے آیت مبارکہ۔ جس کو بھی بتایا ہے، کوئی تقدیر کا نظام ہے اگر، تو اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس آیت کے بہت فائدے ہیں۔ اب آپ کو میں نے یہ آیت بتائی، یا آپ نے کہیں سے پڑھی، کہیں سے لی، تسبیح خانے سے لی، کہیں سے بھی لی، اب یہ عمل شروع ہوا۔ کتنے لوگوں کو اس آیت سے، اس آیت کی تکلیف سے نفع پہنچا؟ ایک اور فائدہ پہنچا تھا اس آیت کا، وہ بھی بتا دوں۔
تو ایک شام مجھ سے کہنے لگے کہ وہ ایک پھل والا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے، تو وہ آج تک میں نے اسے جمعے میں نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں عید میں بھی ہوگا شاید، اور اس کے کاروباری معاملات بھی کچھ کمزور تھے، اچھے خاصے معاملات کچھ گڑبڑ تھے۔ مجھ سے کہنے لگے فلاں جو ہے اس کا، وہ 8 دن سے اس کی جان نہیں نکل رہی، آپ چل کے دعا کر دو۔ میں نے اس کا نام سنا تو میں اس کے لیے استغفار بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور کچھ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ کیا تھا، میں نے کہا اللہ تیری رضا کی خاطر معاف کیا، مجھے بھی معاف کروا دے، اس بندے کو بھی معاف فرما دے۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے، وہاں بندے بیٹھے تھے سورۃ یاسین پڑھ رہے تھے، میں نے کہا ٹھیک پڑھ رہے۔ میں نے ایک بار سورۃ یاسین پڑھی اور اس کے بعد اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا، یقین جانیے آج تک اس کا فائدہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا، اور ایک ساختہ میرے دل میں یہ آیت آئی، اور آیت آئی کہ جس میں سے کوئی چیز ہے جو نہیں نکل رہی اور اٹکی ہوئی ہے، اور وہ روح ہے، وہ روح ہے، جس میں سے کوئی چیز ہے جو نہیں نکل رہی وہ روح ہے۔ ایک پل میں میرے دل میں اس آیت کے بارے میں باقاعدہ لاجک آئی، دلیل آئی، دلیل آئی، اور میں نے اس آیت کو اس تصور سے پڑھنا شروع کر، تسبیح نکال کے پڑھنا شروع کر دیا یقین کے ساتھ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، مولا اس کے جسم سے اس کے روح بھی نکال دے، پر اپنے نام کا کوئی کلمہ بھی دے دے، خاتمہ بھی ایمان پہ کر دے۔ بہت پرانی بات اچانک میرے دل میں آئی، یاد میں آئی، اور یہ پڑھتے 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 نا اس کے جسم کو بہت زیادہ جھٹکے لگ رہے تھے، یقین جانیے اس کا جسم ایسے بستر سے اٹھتا تھا پھر گرتا تھا۔ 8 دن ہو گئے، سکرات لگی ہوئی تھی۔ اللہ میری آپ کی موت آسان کر دے، ایمان والی کر دے، عافیت والی کر دے، عزت والی کر دے، حرم والی کر دے، اور ایمان والی قبر، اور ایمان والی زندگی، اور ایمان والی جنت عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا۔ میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اس کے جسم کے جھٹکے کم ہوئے، جھٹکے کم ہوئے، اور اس کے بعد اس کا جسم سکون میں چلا گیا، اور اس کی روح نکل گئی، اس کی روح نکل گئی۔ وہ ایک بات بھی یاد آئی، اور ایک صاحب تھے رمضان مبارک میں، وہ اندرون سندھ میں مصلی پڑھانے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے ہاں کوئی مہمان آیا ہوا تھا، اس کو سورۃ یاسین صرف یاد تھی، تو اس نے جو ہے اس دن اس نے کہا کہ جی 23واں پارہ ہے، اس نے کبھی سورۃ یاسین اس پارے میں آتی ہے، اس سارا مصلی پڑھ لیا، کہیں سورۃ یاسین نہ آئی۔ اس نے کہا کہ سارا مصلی پڑھ لیا، 20 تراویحاں پڑھ لی، اور انہوں نے تلاوت کی، کہیں سورۃ یاسین نہیں آئی۔ انہوں نے بھائی ہم تو حافظ نہیں ہیں، ہمیں تو بس ہر سال یہ بندہ آتا ہے، تراویحاں پڑھاتا ہے، ہم اس کی جی بھر کے خدمت کرتے ہیں، اور 27 رمضان کو ختم کر کے پھر اپنے ہاں چلا جاتا ہے، اس کی گاڑی کی ٹرین کی پہلے ہم بکنگ کرا دیتے ہیں، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے پاس جب گئے تو اس نے کہا جی ہمارا مہمان ہے، یہ کہتے ہیں مجھے سورۃ یاسین یاد ہے، آپ نے پورے ختم قرآن میں یا آج کی تراویح میں سورۃ یاسین پڑھی نہیں۔ فوراً کہنے لگا بندے مروانے ہیں کیا؟ تو تجھے پتا ہے کہ جب بندہ مر نہ رہا ہو اس وقت سورۃ یاسین پڑھ جاتا ہے؟ کہہ رہے ہاں سنا تو ہے۔ کہنے لگے بندے مروانے ہیں؟ کہنا کہ قاری صاحب آپ سچے ہیں؟ بابا تو اپنا کام کر، ہمارے بندے مروانے ہیں تو نہیں۔ بڑا استاد تھا وہ۔
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. ایک ایسی چیز ہے جو نفع مند ہے. پھر اس کے بعد میں نے کئی لوگوں کو بتایا. اچانک اللہ کے علم میں سے یہ علم عطا ہوا. اللہ کے علم میں سے باقاعدہ دعا ہے، یا اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما. یہ علم ہے، یہ جو اچانک اللہ نے دل میں بات ڈال دی. کیا اس کی روح نہیں نکل رہی، اس کی جان نہیں نکل رہی، تو اس کی جان کے لیے یہ آیت پڑھو. اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما. آمین. اللہم انی اسألک علما نافعا. مولا علم ایسا دینا جو تیری مخلوق کو نفع دے، میری ذات کو نفع دے، جو انسانیت کو نفع دے. یہ علم نافع ہے. ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. زمزم پینے کی یہ دعا بتا رہا ہوں. سب سے پہلے جو چیز مانگی ہے وہ علم نافع مانگا ہے کہ علم نافع عطا فرما دے. علم نافع. اور سنیں چیز، اللہ کی مخلوق کو نفع ملے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ ملے. قرآن پاک میں ایک لفظ ہے، سورۃ کہف ہے. کہف کیوں جی؟ کہف کہف ہے، ایک سورت ہے نا. یہ اصحاب کہف تھے، غار والے حضرات تھے. یہ مخلوق کے نفع کے لیے ان کو اللہ کا نام بتاتے تھے، ایک واحد رب، یکتا رب کی توحید سکھاتے تھے، ایک اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے، اور مخلوق کے نفع کے لیے کہ ان کو جہنم کی آگ سے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس سے بچانے کے لیے یہ اللہ کے کچھ جوان تھے، مخلوق تھی. پھر بادشاہ تھا، اس کا نام دقیانوس تھا. وہ ان کو اس تبلیغ سے، اس اللہ کا نام سکھانے سے روکتا تھا اور ان پہ ظلم کرتا تھا. آخر بادشاہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. راتوں رات تھوڑے سے پیسے لے کے نکلے، اور یہ نکل رہے تھے تو آگے ایک چرواہا تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ کی مخلوق ہے. ان سے بات کی تو وہ بھی اللہ کا ماننے والا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اور اس کا کتا بھی ان کا ساتھ ہو گیا. یہ اصحاب کہف کی ایک لمبی ہسٹری ہے. پھر اللہ نے انہیں سلا دیا. پھر 309 سال تک سوتے رہے، اور 309 سال کے بعد اٹھے تو ان کا انکشاف ہوا، اور پھر اللہ نے اپنے علم میں پھر ان کو چھپا دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے چھپا دیا. ان کا نام آج بھی ان کے اندر چونکہ توحید تھی، ایک واحد رب اور یکتا رب کی عبادت، عبدیت تھی، اور ان کو اللہ ہی سے ماننا، اللہ ہی سے ہونا، اللہ ہی سے نظام سارا تھا. تو اس لیے آج ان کے نام میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر ہے صرف لفظ کہف میں. یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، کنہوں نے یہ سنا تھا؟ ہاتھ کھڑا کرنا. بہتوں نے سنا تھا. اس نام میں بڑی طاقت ہے. اب اس نام کو میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، کچھ لوگوں کے تجربات بتاتا ہوں. کہنے لگا یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ روحانی کلاس میں سنا تھا. گھر کی چار دیواری، گھر کے اندر کی دیواروں پر، حتیٰ کہ چھت پر، ہر جگہ میں نے اس کو انگلی سے لکھا، کہف. بس انگلی سے لکھا کہف، بس لکھ دیں انگلی سے کہف. کہنے لگے کوئی چیز ہم نے گھر پہ منگوائی، فون کیا، ہوم ڈیلیوری، گھر منگوائی. ان کا فون آیا کہ میں چوک پر تو کھڑا ہوں لیکن آپ کا گھر نظر نہیں آ رہا. گلوبل میپ لکھا ہے، جو گلوبل میپ ہے اس پہ گھر نظر نہیں آ رہا. کہنے لگے ہم وہاں جب پہنچے تو اس کو ہم دروازے پہ لے آئے. تو کہنے لگے اس نے پھر آ کے گلوبل میپ پہ دیکھا تو کہنے لگے اس گلوبل میپ میں یہاں بادل بادل سے نظر آ رہے ہیں، آپ کا گھر نظر نہیں آ رہا.
انہیں کہ ہم نے گھر کے پر لاک لگائے ہوں، بادل بادل سے نظر آ رہے ہیں اور گھر نظر نہیں آ، صرف لفظ لکھا، کیا کہا؟ یہ ہے انسانیت کا نفع۔ چھوٹے چھوٹے قرآنی بول یاد رکھنا، یاد رکھنا، ساری دنیا کے بادشاہوں کے بول، ساری دنیا کی حکومتوں کے بول اور ساری دنیا کے سلاطین کے لفظ اور بول، ان کی کوئی طاقت ہی نہیں، حیثیت نہیں، جو بول میرے آقا کے زبان منور اور اطہر سے نکلا ہے وہ وہی ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے جو قرآن میں سارا آ گیا ہے، وہ رب کا کلام ہے، اور یہ میرے مدینے والے کی زبان سے نکلا ہے، تو اس میں تاثیر ہی تاثیر ہے، قیامت تک تاثیر رہے گی، رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نظارہ دیکھنے والے دیکھتے رہیں گے۔ ہاں کوئی یقین والا ہو، یقین والا اس کا قیامت تک نظارہ دیکھتا رہے گا۔ آگے سنیں، ہمارے تہخانے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں کہاں سے ایک سانپ کا بچہ میں نے دیکھا تو تہخانے کی فرش پہ رینگ رہا، کہنے لگے میں نے سانس بند کر کے 11 پار پڑھا کہف کہف، اور اس میں پھونک مار دیا، اب وہ ہل نہیں سکتا تھا، ہر طرف سے اس کو کڑا مل گیا، اور پھر ہم نے اس کو آرام سے مار ڈالا۔ 11 بار کیا پڑھا؟ کہف۔ ابھی ہم بیٹھے بیٹھے 11 بار ایک مقصد کے لیے پڑھیں گے کہف۔ ایک تو اس کے 3 حرف ہیں، کاف، ہا اور فا، جسے ہم فے کہتے ہیں، کاف، ہے اور فے۔ ایک حرف پڑھنے سے کتنے نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 30 نیکیاں تو نقد ہمیں مل جائیں گی، 30 نیکیاں۔ اس کے ساتھ ایک اور فائدہ بھی